ہے آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ عزیزو، دنیا کے سٹیج پر بہت سارے بادشاہ آئے اور چلے گئے، کچھ ویسے ہی اس جہان فانی سے کچھ کر کے کئی لڑائیوں اور جنگوں میں مارے گئے، کچھ بادشاہوں کو دوسرے ملکوں کے بادشاہوں نے زیر کر دیا، بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، حادثات ان کی موت کا سبب بنے، اور بہت سارے بادشاہ جتنے بھی دنیا کے سٹیج پر آئے وہ سب اپنی اپنی باری سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا بادشاہ ہے جس کا نام یسوع مسیح ہے، اس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، موقوف ہو جاتی ہیں، لیکن یسوع مسیح کی بادشاہی ابد تک قائم ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، اس کی بادشاہی کبھی سقوط نہیں ہوگی۔ وہ پالم سنڈے کا دن در حقیقت ایسے بادشاہ کے لیے جشن منانے کا دن ہے، ایسے بادشاہ کے لیے نعرے مارنے کا دن ہے، ایسے بادشاہ کی ستائش اور پرستش کرنے کا دن ہے، جس کی پرستش کرتے رہے آپ، ستائش کرتے رہے تو وہ اپنے لوگوں کے درمیان تخت نشین ہو جاتا ہے۔ جہاں بھی دو یا تین اس کے نام سے جمع ہوتے ہیں، اس کا تخت ان کے درمیان لگ جاتا ہے۔ دنیا کا کسی بھی شخص، کسی بھی بادشاہ کا تخت جو ہے وہ ہر جگہ پر نہیں لگ سکتا، لیکن مسیح ایسا بادشاہ ہے جہاں اس کے دو یا تین پرستار جمع ہوتے ہیں وہاں پر اس کا تخت لگ جاتا ہے، اور در حقیقت اس جگہ پر بھی اس کا تخت لگا ہوا ہے۔ تو پالم سنڈے ایسا دن سیلیبریٹ کرنا ہے کہ بادشاہ تخت نشین ہے اپنے لوگوں کے درمیان۔ عزیزوں، آج سے 2000 سال پہلے جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں شاہانہ طور پر داخل ہوئے تو در حقیقت اسی دن سے پالم سنڈے کا آغاز ہو گیا۔ آئیے بائبل مقدس میں سے آج اس حوالے پر نگاہ کریں۔ میرے ساتھ نگاہ کیا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 21واں باب، مقدس متی رسول کی انجیل 21واں باب، پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ ایک بچہ پاؤ گیا، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ پھر انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا، اور بھیڑ میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں گرائی، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر
ابن داؤد کو ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم والا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے نازرت کا نبی یسوع ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک تہوار کی مناسبت سے مسیح کا یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہے۔ چاروں اناجیل کے اندر مسیح خداوند کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کو بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت سے 5 روز پہلے یروشلم کے اندر شاہانہ طور پر داخل ہوا، اور مسیح کے زمانے میں فلسطین کے 5 صوبے تھے، جن میں سے سب سے بڑا صوبہ یہودیہ تھا اور یروشلم اس کا دارالخلافہ تھا۔ وہاں پر وقت کا بادشاہ بیٹھا کرتا تھا، وہاں بادشاہ کا تخت لگا ہوتا، اور خداوند یسوع مسیح یروشلم سے کچھ ہی فاصلے پر کوہ زیتون کی ایک مشرقی ڈھلوان جس کا نام بیت فگے اور اس کے قریب ہی بیتنیہ کا گاؤں تھا، وہاں سے گدی کے بچے پر سواری کرتے ہوئے یروشلم کے اندر فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے۔ اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ گدی کے بچے پر سوار تھے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ لادو ہندی زبان کے لفظ لدو سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والی سواری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بچے پر مسیح خداوند نے سواری کی تھی، اس کی ماں یعنی وہ گدی بوجھ اٹھانے والی، اور نہ صرف وہ خود بوجھ اٹھانے والی تھی بلکہ نسل در نسل ان کی نسلوں کے اندر بوجھ اٹھانے کا عمل، چونکہ گدھا سواری ہی ایسی ہے کہ وہ بوجھ اس پر لادا جاتا ہے، وہ بوجھ اٹھاتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح اس گدی کو جو بوجھ اٹھانے والی تھی، اس کے بچے کو اس بوجھ سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ مسیح خداوند یہ چاہتا تھا کہ اس پر دنیا داری کا کوئی بوجھ نہ لادا جائے، اس پر صرف ایک ہی شخصیت سواری کرے، ایک ہی ہستی سواری کرے، اور اس کا نام یسوع مسیح ہے۔ کائنات کا خالق اور مالک، بادشاہوں کا بادشاہ اس پر سوار ہو جائے، دنیا کا کوئی بوجھ اس پر نہ لادا جائے۔ میرے عزیزو، ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ جو دنیا داری کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور نسل در نسل ہم دنیا کے بوجھ کے نیچے، ہمارے خاندان، ہمارے بہت سب، ہماری نسلیں، ہمارے بچے دنیا کے بوجھ کے اندر دبے ہوئے، لیکن مسیح خداوند ہمیں اس بوجھ سے نکالنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے آیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی لیے انجیل کے اندر یہ اعلان کیا ہے کہ اے تھکے مانو بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آ جاؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جانے سے ہماری نسلیں، ہمارے خاندان، ہماری جنریشن، ہماری زندگیاں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے شیطان کے بوجھ کے چنگل سے نکل آتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح آزاد کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروں اور
خدا کے سارے مقبول کا اعلان کر یسوع مسیح گدی کے بچے پر سوار ہو کر یروشلم میں گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کیوں گدی کے بچے پر سوار ہوا؟ حالانکہ وہ اپنی زمینی خدمت کے دوران کئی بار یروشلم میں گیا، لیکن کبھی مسیح خداوند نے گدی کے بچے کو استعمال نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے یروشلم کے اندر منادی کی، یسوع مسیح نے یروشلم میں معجزات کیے، یسوع مسیح نے یروشلم میں عیدیں اور تہوار منائے، لیکن کبھی مسیح خداوند نے یروشلم میں گدے کے بچے کی سواری نہیں کی تھی۔ کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ صلیبی موت سے 5 دن پہلے خصوصی طور پر گدی کے بچے کو جو ہے وہ لایا گیا، اس پر سواری کی گئی اور یروشلم کے اندر شاہانہ طور پر یسوع مسیح داخل ہو گیا۔ چند ایک باتیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے یسوع مسیح نے اس لیے گدی کے بچے پر سواری کی کیونکہ نبوتوں کی تکمیل ضروری تھی۔ زکریا کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت کے اندر یہ نبوت مسیح کے آنے سے بھی تقریباً 500 سال پہلے ہو چکی تھی کہ اے صیون کی بیٹی مت کر، اے پتر صیون دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے اور وہ گدی کے بچے پر سوار ہے۔ سو اس نبوت کی تکمیل کے لیے گدی کے بچے کو اسپیشل طور پر بنوایا گیا۔ مسیح خداوند کی تعلیم، اس کی خدمت، اس کے سارے معجزات، اس کا چلنا پھرنا نبیوں کے نوشتوں کے مطابق تھا۔ اسی لیے تو ہم نے بائبل مقدس کے اندر ان نوشتوں کو جو ہے وہ اپنے پاس الہامی ریکارڈ کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر کئی ایسے مذہب آپ کو ملیں گے اور وہ اس بات کے دعوے دار بھی ملیں گے کہ ہمارے نبی کا نام پاک نوشتوں کے اندر موجود ہے، پر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ بائبل مقدس میں ایک ہی شخص ہے جس کا نام نوشتوں کے اندر پہلے سے بیان ہوا تھا اور اس کے ثبوت ہمارے پاس لاتعداد ہیں بائبل مقدس میں۔ اگر کوئی شخص یہ دعوے دار ہے تو پھر ان ثبوتوں کو لا کر دکھائے، اور جب ثبوت نہیں ملتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بدلا ہوا کلام ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ کیوں ہمارے پاس منوعن محفوظ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مسیح خداوند کی زندگی، اس کی خدمت کا الہامی ریکارڈ ہے۔ ہم نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ مسیح خداوند کی عظمیت اور ابدیت اور خدا کا بیٹا ہونا، اس کا تجسم ہونے کا اعلان کرتی ہے۔ جہاں پر بھی ایک قیمتی اور اہم ترین نوشتہ پورا ہو رہا تھا جس کی نبوت 500 سال پہلے زکریا نبی نے کر رکھی تھی، تو اس کے لیے ضروری تھا۔ دوسری بات، گدھا حلیمی اور فروتنی کا سمبل ہے، نشان۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے۔ پرانے دور میں جنگوں کا سلسلہ عام ہوتا تھا۔ یونائٹڈ نیشن کوئی نہیں تھی جو جنگوں کی روک تھام کرتی۔ جس بادشاہ کا جو جی چاہتا وہ کرنا شروع کر دیتا، وہ جس ملک پر چاہتا چڑھائی شروع کر دیتا۔ سو دنیا کے اندر ہر وقت جنگیں اور محاذ جاری و ساری رہتی۔ اگر ایک وقت میں 1 یا 2 ملک امن کا شکار ہیں تو کئی ملک آپس میں جنگ کا بھی جو ہے وہ شکار ہوتے، اور جنگیں اکثر اوقات گھوڑوں پر جو ہے وہ جا کر لڑی جاتی ہے۔ اس وقت تیز رفتار جہاز اور جنگی ہیلی کاپٹر نہیں تھے، اس وقت جدید سائنسی تکنیک اور میزائل اور ایٹمی بم نہیں تھے، اس وقت گھوڑوں پر جا کر لوگ جنگیں لڑتے اور گھوڑا جنگ کی علامت سمجھا جاتا۔ اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ گھوڑا جنگ کے دن کے لیے تیار کیا جاتا ہے، گھوڑا جنگ کے لیے، لیکن گدھا صلح کی علامت، صلح کا سمبل ہے۔ جس طرح سے فاختہ امن،
پیس کی علامت، جس طرح سے سفید رنگ جو ہے وہ پاکیزگی کی علامت، جس طرح سے بلیک کلر جو ہے وہ سوگ کی علامت، بالکل اسی طرح سے گدھا صلح اور حلیمی اور فروتنی کی علامت تھا۔ جب بادشاہ جنگ کے لیے جاتے تو اس وقت گھوڑے پر جاتے تھے، لیکن اگر کوئی بادشاہ صلح کے لیے جا رہا ہوتا، صلح کا پیغام لے کر جاتا، صلح کا مجدہ دشمن بادشاہ کے پاس لے کر جاتا، تو اس وقت وہ گدھے پر سوار ہو کر جاتا تھا اور مخالف فوجیں اس کو کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ صلح کا پیغام لے کر ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مسیح کے دور میں رومی حکومت اسرائیل پر قابض تھی، اور اسرائیلیوں کی حتی مکان کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے رومیوں کی غلامی کے چوڑے سے باہر ہم نکلیں، لہذا وہ اپنی طرفوں کو کرتے رہتے، اور ان کے اندر ایک مشہور فرقہ زینت اسلامی تھا جو اکثر اوقات رومی حکومت کے خلاف بغاوت کرتا اور وہ اعلان جنگ کرتا۔ ان کی بھی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے رومی حکومت جو ہے اس سے آزادی حاصل کی جائے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کسی تلوار، کسی نیزے، کسی بھالے، کسی برچی کے ساتھ رومی حکومت کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نہیں نکالنا تھا، بلکہ مسیح خداوند صلح کی حیثیت سے روم کے دارالخلافے اس وقت کے اسرائیل کے دارالخلافے یروشلم کے اندر گیا تاکہ رومی حکومت کو یہ پیغام دیا جائے کہ اگرچہ اسرائیل کے لوگ آپ کے خلاف جنگ بھی کرتے ہیں، لیکن میں ایک صلح بادشاہ ہوں، صلح کا مجدہ لے کر آیا ہوں۔ بے شک میں اپنی قوم کو آزاد کروں گا، اپنی قوم کو رہائی دوں گا، لیکن میں جسمانی اور بدنی محض راحت دینے کے لیے نہیں، بلکہ میری الہی اور آسمانی رہائی ہے، گناہ سے رہائی ہے۔ جب گناہ کی غلامی سے ہوئی دنیا کے اندر مسیحی حکومت قائم ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک وقت آیا کہ یروشلم کا بادشاہ روم کا بادشاہ قسطنطین اعظم کرسچن ہو گیا، اور پوری دنیا کے اندر مسیحی عالم کی فصل جو ہے قائم ہو گیا۔ تو اگر مسیح خداوند زینت اس فرقے کے ساتھ مل کر اگر تلواروں لاٹھیوں کی تعلیم دیتے تو کئی رومی بھاگ جاتے، ٹھیک ہے، بھاگ جاتے اپنے اپنے بچوں میں، اگر وہ آزاد ہو بھی جاتے ہیں، لیکن ان سے کوئی کرسچن نہ ہوتا۔ صلح کا پیغام، صلح کا مجدہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک وقت آئے کہ سارا قوم مسیح کی لپیٹ میں آ گیا اور لوگوں نے یسوع مسیح کا شخص کر دیا۔ یروشلم کے اندر جب یسوع مسیح داخل ہوئے شہانہ طور پر ندی کے بچے پر بیٹھ کر، تو یسوع مسیح یروشلم کے مشرقی دروازے میں سے داخل ہوئے تھے۔ یروشلم کے 12 دروازے تھے، 12 فاٹک، اور مشرقی دروازہ صرف اور صرف بادشاہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بادشاہ اس دروازے سے اندر اور باہر آیا جایا کرتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب دشمن جنگ جیت جاتا تو لوگ دربان جو ہے وہ دروازہ بند کر دیتے تھے، اور دشمن جو ہے وہ دیواروں سے پھیلان کر اندر داخل ہوا کرتے تھے شہر میں، جبکہ بادشاہ مشرقی دروازے سے، خداوند یسوع مسیح مشرقی دروازے سے ہی داخل ہوئے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح مشرقی دروازے سے بطور بادشاہ داخل ہوئے، اس وقت سے لے کر آج تک اس دروازے میں سے کوئی شخص جو ہے وہ دوبارہ داخل نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قسطنطین اعظم جنگ جیتتے جیتتے یروشلم کی طرف آ رہا تھا تو آسمان پر اسے ایک نشان دیا گیا، صلیب کا نشان، اور ایک اس نے سردار کہن کے لباس کے روپ میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھا کہ وہ جوبہ نما لباس پہنے ہوئے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور خوبصورت نورانی چہرے والا شخص یہ کہتا ہے کہ اس نشان پر فتح کر آگے بڑھتا جا۔ اس نے صلیب کا نشان اپنے ہر ایک سپہ سالار کے جھنڈے پر لگا دیا، ہر ایک اپنے سپاہی کے دائیں شولڈر پر صلیب کا نشان،
اور فتح کرتا کرتا یروشلم میں پہنچا۔ جب وہ یروشلم کے مشرقی دروازے سے داخل ہونے لگا تو مشرقی دروازے سے باہر یروشلم کا سردار کہیں اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ جب اس نے سردار کہیں کو ایک خاص لباس میں دیکھا تو وہ یہ جان گیا کہ خواب میں نے جس شخص کو دیکھا تھا اس کا بھی لباس اسی طرح سے تھا، اور احتراماً وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور اس دروازے سے وہ داخل نہ ہوا، اور اس نے اس دروازے کو اسی وقت پتھروں سے چنائی کروا دی۔ یہ دروازہ 2000 سال گزر گئے ہیں، آج تک مشرقی دروازہ یروشلم کا بند ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ دروازہ پھر دوبارہ جو ہے وہ کھلے گا، اور یہ دروازہ دوبارہ بھی مسیح موعود کے لیے کھلے گا۔ جب ہمارا خداوند بادشاہی کرنے کے لیے دوبارہ آئے گا تو بائبل کے مطابق یہ یروشلم کا دروازہ کھل جائے گا اور خداوند یسوع مسیح اسی دروازے سے داخل ہوں گے۔ ان کی بادشاہی بائبل کہتی ہے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس وقت سے ابدی اور دائمی بادشاہی جو ہے وہ آ جائے گی، اور مقدسین اس بادشاہی میں اس کے ساتھ شریک ہوں گے۔ سو یروشلم میں داخلے کے وقت لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ ہم اس طرف آتے ہیں۔ 4 قسم کے رویے جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا تو سامنے آئے۔ سب سے پہلا رویہ ہم شاگردوں کا رویہ دیکھیں گے۔ شاگردوں کا رویہ فرمانبرداری کا رویہ تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ سامنے والے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پر ایک گدھی اور اس کا ایک بچہ بندھا ہوا پاؤ گے، اسے کھول کر میرے پاس لے آؤ، اسے کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی یہ پوچھے اسے کیوں کھولتے ہو تو کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ شاگردوں کو جیسے ہی اسی خداوند نے یہ حکم دیا، لکھا 2 شاگرد اسی وقت چلے گئے، انہوں نے مسیح کے حکم کی تعمیل کی، انہوں نے فرمانبرداری شروع کی۔ نو آرگومنٹ کہ ہم کیوں جا کر کسی کے گدھے کے بچے کو کھولیں، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، لوگ ہمیں چور سمجھیں گے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کسی قسم کا پیسوں مفاصلہ نہیں، بلکہ لکھا وہ اسی وقت چلے گئے اور انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا ہوا تھا۔ یہ ہے فرمانبرداری کا رویہ، اور یہ بات یاد رکھیے کہ مسیح یسوع کے شاگردوں کا فرمانبرداری کا رویہ ہی ہونا چاہیے۔ فرمانبرداری ایک روحانی شاگرد کی پہچان، فرمانبرداری کرنے والا ترقی کی مناسب طے کرتا، جو استاد کی تابعداری نہیں شاگرد کرتا وہ زندگی میں کبھی سرفرازی نہیں پا سکتا، وہ زندگی میں کبھی ترقی کی راہ پر نہیں جا سکتا۔ یہ یاد رکھیے کہ فرمانبرداری ہمارے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اور نافرمانی ہمارے لیے مسائل پیدا کرتی ہے۔ نافرمانی جو ہے ہماری روحانی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے، اور نافرمانی جو ہے وہ ہمیں اندر خوف اور غصہ اور ابتری اور بے چینی پیدا کر دیتی ہے، ہماری روحانی نعمتوں کو نافرمانی روک دیتی ہے، ہماری خدمت کو سٹاپ کر دیتی ہے۔ جبکہ فرمانبرداری ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہے، اس کی گری ہوئی حالت میں اسے اٹھا کھڑا کرتی ہے، اس کی خدمت کو بحال کر دیتی ہے، اس کے اندر روحانی انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، پالم سنڈے کا دن محض کھجور کی ڈالیاں لہرانے کا دن نہیں، بلکہ اپنے اپنے رویوں پر غور کرنے کا دن بھی ہے، فرمانبرداری کے رویے کو اپنانے کا دن بھی ہے، استاد کی تابعداری کرنے کا دن بھی ہے، استاد کے تابعدار ہونے کا دن بھی ہے، اس کے حکموں کی تعمیل کرنے کا دن بھی ہے۔ کاش کلیسیاؤں کے اندر ایسی روح اس پالم سنڈے پر پیدا ہو جائے کہ وہ فرمانبردارانہ زندگیاں بسر کرنا شروع کر دیں۔ آپ یقین جانے کے آنے والے دنوں میں ہمیں بہت بڑا روحانی انقلاب دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا رویہ ہے گدھے کے مالک کا رویہ، اور گدھے کے مالک کا رویہ ہے خدا کو دینے کا رویہ۔ کون سا رویہ ہے؟ خدا کو دینے کا رویہ۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ گئے ہیں، انہوں نے کہا گدھے کو کھولنا شروع کیا، پوچھا گیا کہ تم اسے کیوں کھولتے ہو؟
جواب یہ ملا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. کوئی انکار کیا اس نے بھی کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا کہ خداوند کون ہے. ہمیں پہلے مجھے بتائیں آپ کو بھیجا کس نے ہے؟ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. اوکے دیکھ گیا یہ خداوند کے لیے ہی ہے, یہ خدا کو ہی میں نے دے دیا ہے کیونکہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ آج ہمارے پاس گدے نہیں ہیں, آج مال مویشی تو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ایک ایماندار شخص, ایک راسواز شخص, ایک خدا پرست شخص کا یہ مشن ہوتا ہے کہ وہ زندہ خدا کو دینے والا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو دینے کی وجہ سے مسیح کا مشن پایا تکمیل تک پہنچا. گدے کو دینے کی وجہ سے نوشتوں کی تکمیل ہوئی, نبوتیں پوری ہوئی. یسوع مسیح یروشلم کے اندر شاہانہ طور پر داخل ہوا. یسوع مسیح نے وہاں پر امن اور صلح کی مثالیں قائم کی. اگر یسوع مسیح کو یہ گدی کا بچہ نہ دیا جاتا تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا, لیکن یسوع مسیح کو دینے کے رویے نے اس کے مشن کو آسان کر دیا ہے, باعث برکت بنا دیا ہے. نوشتے پورے ہو گئے ہیں. میرے عزیزو, آج بھی پاک نوشتوں کے اندر خدا کو دینے کی بے مثال تعلیم موجود ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کا رویہ گدھے کے مالک کی طرح کا رویہ نہیں ہوتا. کاش ہمارا رویہ بھی گدھے کے مالک کی طرح کا ہو جائے کہ جس چیز کی خداوند کو ضرورت ہے وہ میں خداوند کو دینے کے لیے تیار ہوں. سو گدھے کے مالک نے خداوند کے لیے وہ بچہ جو ہے وہ دے دیا. تیسرا رویہ تھا عوام کا رویہ. اب عوام کا رویہ ہے شاندار استقبال کرنے کا. دیکھا بڑی بھیڑ شاندار طریقے سے جو ہے وہ جشن منا رہی تھی, اور بہت سارے لوگوں نے کپڑے رستے میں بچھانا شروع کر دیا. ان کا رویہ دیکھے کیسا ہے. کپڑا کسی کی رستے میں بچھانا یہ بہت بڑی عزت کی بات ہے. اور اگر آپ دوسرا سلاطین اس کے 9ویں باب کی بات میں پڑھ کر دیکھیں تو وہاں پر جب یاہو بن یوسف کو بادشاہ بنایا گیا, اس کو عزت دی گئی, تو اس وقت اس کے راستے میں بھی بنی اسرائیل نے کپڑے بچھائے تھے, اور کئی سال گزرنے کے بعد یسوع مسیح کے راستے میں بھی اسی طرح سے کپڑے بچھا کر جشن منایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل سے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ مانتے اور اس کی عزت کرتے تھے. یہ انتہائی شاندار رویہ ہے. نمبر 2, کھجور کی ڈالیاں کاٹ کر جو ہے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے فتح مندی کا اظہار کیا, اور کھجور کی ڈالیاں مصر سے غلامی سے رہائی کی عید کے موقع پر پہنائی جاتی تھی. لوگ اس وقت عید قیام مناتے, خیموں میں زندگیاں بسر کرتے اور فاتحانہ انداز سے کھجور کی ڈالیاں لہراتے تھے, اور اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ موسیٰ نبی نے ہمیں ملک مصر کی غلامی سے آزاد کیا ہے, لیکن موسیٰ نبی کے ایک مدت گزرنے کے بعد اب یسوع مسیح کی موجودگی میں یہ کھجور کی ڈالیاں اسی طرح سے لہرائی جا رہی ہیں, اور اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح رہائی دینے والا, نجات دینے والا ہے. موسیٰ نبی نے تو صرف اور صرف مصر کی غلامی سے اس قوم کو رہائی دی تھی, لیکن خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کو گناہ کی غلامی سے رہائی دینے کے لیے آئے ہیں. نمبر 3, کیا اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر اس کے راستے میں پھیلائے. یہ ایک زبردست قسم کا شبانہ جلوس تھا, نعرے سے بجائے جا رہے تھے. اس طرح سے بھائی جوید نگریا بھی اور ہم سب دن کا نعرے لگا رہے تھے. یہ ایک شاہانہ استقبال ہے چیزوں. یہ بات یاد رکھیے, عوام کا رویہ انتہائی شاندار تھا, اور اس رویے کا ظاہر کیا چیز کرتا ہے. سب سے پہلی بات ان کی خوشی کا اظہار ہے. جب ہم نعرے لگاتے ہیں, جشن مناتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ خوشی کا اظہار. دوسری بات مسیح کے ساتھ عزت اور تکریم کرنے کا اظہار. تیسرے نمبر پر مسیح کے ساتھ محبت کا اظہار. لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے اس کے راہ میں بچھانے شروع کر دیے. چوتھی بات جو ہے وہ یہ عمل کر کے ظاہر کر رہے تھے کہ یسوع مسیح ہمارا بادشاہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہود جب یہوشافط کا بیٹا جب
بادشاہ بنا تھا تو یہ عمل بنی اسرائیل نے اس وقت بھی کیا تھا۔ پانچویں بات یہ عمل پرستش کو ظاہر کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 7 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ آسمان پر یوحنا عارف نے ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی جو ہے سفید جامے پہنے ہوئے برات تخت کے سامنے کھڑی اس کی پرستش کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں تھی اور ان کھجور کی ڈالیوں کو اس طرح سے لہرا لہرا کر وہ اس کی پرستش کر رہی تھی۔ لہذا جب عوام مسیح کے لیے جو ہے وہ کھجور کی ڈالیاں لہرا رہے ہیں تو تب حقیقت وہ یسوع مسیح کی پرستش کر رہے ہیں اور ہم سب بھی کھجور کی ڈالیاں لہراتے ہوئے جہاں پر یسوع کی پرستش کرتے ہیں۔ اب یہ عوام کا نعرہ تھا اور وہ نعرہ یہ تھا ہوشنا ہوشنا ابن داؤد کو ہوشنا، آنے والا پر ہوشنا۔ اس نعرے کا مطلب ہے کہ اے خداوند آنکھ ہمیں چاہیے۔ اس کا یہ نعرہ جو ہے نجات کی پکار ہے خداوند کے حضور میں، اور یہ مسیح خداوند کو مولا مسیح قبول کرنا ہے۔ اور چوتھا رویہ ہے مخالفین کا رویہ۔ پہلا رویہ شاگردوں کا رویہ کون سا ہے؟ فرمانبرداری اور تابعداری کا۔ دوسرا رویہ گدھے کے مالک کا رویہ کون سا ہے؟ خدا کو دینے کا رویہ۔ تیسرا رویہ ہے عوام کا رویہ ہے شاندار استقبال کرنے کا، اور چوتھا رویہ ہے مخالفین کا۔ لوکا کی چیز 19 باب کی 39 اور 40 آیت میں لکھا ہے کہ بہت سارے فقیر فریسی خداوند یسوع مسیح کو کہنے لگے کہ ان لوگوں کو کہنے کے خاموش ہو جائے، تو ان کو منع نہیں کرتا، تو سنتا نہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر شیر خاموش ہو گئے تو پھر پتھر بھی چراغ اٹھیں گے۔ میرے عزیزو یہ بات یاد رکھیے کہ مخالفین آج بھی خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفین آج بھی اس نعرے سے ہمیں روکتے ہیں، مخالفین آج بھی مسیح خداوند کو ابن داؤد نہیں مانتے، مخالفین آج بھی اسے منجی اور چھڑانے والا نہیں مانتے، لیکن ساری عوام شاہانہ طور پر جشن میں شریک ہوتی اور اس بات کا بلند آواز کے ساتھ اعلان کرتی ہے ہوشنا ابن داؤد کو ہوشنا، آنے والا پر ہوشنا۔ آؤ ہم بھی مخالفین کو شرمندہ کرنے کے لیے اس عوام کے ساتھ اسی طرح سے مل کر آنے والا پر ہوشنا کے نعرے لگائیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ پام سنڈے صرف ایک مذہبی تہوار نہیں، صرف کھجور کی ڈالیاں لہرانے کا تہوار نہیں، بلکہ اپنے اپنے رویوں پر غور کرنے کا تہوار بھی ہے کہ کیا میرا رویہ مسیح کے شاگردوں کی طرح کا ہے؟ کیا میرے گدھے کے مالک کی طرح کا رویہ ہے؟ کیا اس عوام کی طرح کا شاندار استقبال کرنے کا رویہ ہے، یا آج بھی مخالفین کے رویے پر میں چلتا ہوا مسیح کے ہر تہوار کی مخالفت کر رہا ہوں؟ اور زندہ خدا کے حضور میں اس بات پر غور کریں، اگر ہمارا رویہ مسیح کے شاگردوں جیسا بن جائے، اگر ہمارا رویہ گدھے کے مالک جیسا بن جائے، اگر ہمارا رویہ اس عوام کی طرح کا بن جائے تو پھر بہت بڑی برکات ہم نصیب کریں گے۔ آئیے زندہ خدا کے حضور میں جھکیں، اپنی آنکھوں کو بند کر دیجیے۔